السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ حضرات ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ضابطۂ حیات عنایت فرمایا ہے۔ اس ضابطۂ حیات کا نام اسلام ہے، اور یہ ایسے اصول اور ضابطوں کا مجموعہ ہے کہ جس کے مطابق چل کر کے ہم بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، دنیوی فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، امن و سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنا جانی اور مالی تحفظ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کی عزت کا دفاع کرنا اور ہر ایک کے ناموس کی حفاظت کرنا، یہ چیز بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ غرض ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عنایت فرمایا ہوا یہ دین ہمارے لیے مکمل رہنمائی بھی ہے، اور مکمل طور پہ امن و سکون اور نجات کا باعث بھی ہے۔ جو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگ کس حد تک اس دین کے اوپر عمل پیرا ہیں، کس انداز سے ہم اس ضابطۂ حیات کو قبول کرتے ہیں، کس حد تک ہم اس کے اوپر کاربند ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور کس حد تک ہم اس کے بارے فکر مند ہیں۔ ضرورت اصل میں اس بات کی ہے۔ ہمارے معاشرے اس بات کے اوپر برباد ہو چکے ہیں کہ ہم نے پورے طور پہ اس دین کو قبول نہیں کیا ہوا، مرضی کا دین لیتے ہیں، جہاں دل نہیں چاہتا وہاں چھوڑ دیتے ہیں، فائدے کی چیز لے لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں ظاہری طور پہ کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا وہاں ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یا یوں سمجھ لیجئے
کہ اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے یا ہمارا جی چاہتا ہے تو ہم تہوار منانے کے حوالے سے بڑے فکر مند بھی ہیں اور یہ بڑی سوچ بھی رکھتے ہیں، لیکن اعمال کی طرف آئیں، اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق چلانے کی طرف آئیں تو زیرو پہ چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس انداز سے ہمارا چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے آپ لوگوں نے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر پورے طور پہ دین اسلام کو قبول کر لو، اپنے آپ کو اس ضابطہ حیات میں داخل کر لو، یعنی اس دین اسلام کو اپنے آپ پر فٹ کرو اور کبھی اس دین سے ہٹ کے چلنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ایک اور طاقت ہے اور وہ بڑی خطرناک ہے، اس کو اللہ پاک نے تھوڑا اختیار بھی دے دیا ہے اور اس اختیار سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور ہمیں برگلاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کوئی بات رکھی تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام مل چکا، اب اس کے باوجود ہم اس بات کی طرف نہیں آتے کہ مکمل طور پہ اسلام کو اپنانا نہیں ہے اور شیطانی راستوں کو، اس کے ہتھ کنڈوں کو پورے طور پہ بچنا نہیں ہے اس سے اور ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، تو یہ بات تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں تہوار کا سلسلہ آتا ہے ہر مہینہ یا جب کبھی موقع ملتا ہے، تہوار منانے کے بارے بڑے فکر مند ہیں، وہ خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، لیکن جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے، ابھی ماشاءاللہ بہت قیمتی گھڑیاں نصیب ہونے والی ہیں، ماہ رمضان کی آمد ہے اور پورا سال جس عمل سے ہمیں اٹیچ کر دیا گیا ہے، جس عمل سے ہمیں متواتر رابطے میں رہنے کا حکم ہے، وہ عمل نماز کا عمل ہے۔ اس کے بارے دیکھ لیں کتنے لوگوں کو فکر ہے اور لوگ باقاعدگی سے یہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن تہوار کی باری آئے گی، کسی دن کے منانے کی باری آئے گی، آپ دیکھ لیں، گلی محلوں میں دیکھیں، شہروں میں دیکھیں، اور وہ تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ چیز آئی کہاں سے ہے، کہاں سے لیا گیا ہے۔ کئی لحاظ سے ہم اس کو دین کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم اس کو جناب دنیا داری کا شغل بنا لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ رجب کے اندر 27 رجب کو ہم نے شب معراج کے بارے بڑا خوشیوں کا اظہار کیا، لیکن اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے اندر بنیادی سبق کیا ہے؟ سب سے بنیادی سبق تو نماز کا سبق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کرنا تھا۔ جن لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھائیں گئی وہ نہیں سمجھے، اور شاید آج ہم بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ مہینہ گزر گیا، اب اگلا مہینہ شروع ہوا، ماہ شعبان کے اندر بھی ہمیں ایک تہوار مل گیا، کھانے پینے کا بہانہ بن گیا، لیکن کون کیا کرتا ہے، کیسے چلتا ہے، دین کے اوپر پابندی ہے یا بس شغل کی حد تک ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو ماہ شعبان کے اندر یہ 15 شعبان کی رات، جس کے بارے میں کچھ دین والے لوگوں نے بھی باتیں بنا لی اور قرآن مجید کی آیات کو لے کر کے گواہی پیش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ آیات پڑھی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے،
کس کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب مبین کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب کون مسلمان نہیں جانتا کہ قرآن مجید کب نازل ہوا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، واضح پیغام ہے اللہ پاک کا۔ پھر کس کو نہیں معلوم کہ یہ قدر والی رات کب ہے؟ یہ تو ماہ رمضان کے اندر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ تو رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہو گیا؟ دین والے لوگوں نے ہی ایسے سسٹم کو بدل کر کے رکھ دیا کہ جو قرآن مجید کا واضح پیغام ہے کہ اس کتاب کو اللہ پاک نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ برکت والی رات ہے، وہ قدر والی رات ہے، وہ بڑی شان والی رات ہے، وہ عزت والی رات ہے، اور وہ رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کئی سالوں سے بہتر ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ شرعی لحاظ سے اس آیت کو ہم کہاں فٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کو پیش کر کے ماہ شعبان کے حوالے سے اس کی فضیلت بیان کرنا، اس کا تو کوئی مقصد نہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث، اور یہاں تک کہ بس جی اس رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں ماہ شعبان کے نسبت سے ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 یہ سنت عمل ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن ماہ شعبان کے حوالے سے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو شریعت کا، دین کا رنگ دینا، باعث اجر و ثواب سمجھنا، یہ بہت نامناسب بات ہے، کیونکہ جو اس طریقے سے دین اسلام کی لائی باتوں کے علاوہ وہ پیش کر کے اس کو دین اسلام ظاہر کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں مَن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ اور کوئی نظام، ضابطہ وہ داخل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے پیچھے چلے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے تو وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت جو ہمارا اصل معاملہ ہے، وہاں کی پیشی اور وہاں کا حساب کتاب اور یقینی معاملہ، اگر وہیں پہ جا کے گڑبڑ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ اس چیز کی فکر اب کرنے والی ہے۔ لہذا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیزیں دین کے اندر ہیں نہیں انہیں دین بنا دیا جائے، اور دین والی جو ایسی سینکڑوں باتیں جن کے اوپر شاید ہم عمل کریں تو پورا نہ اتر سکیں، یعنی ہماری توجہ ہی اتنی ہے کہ، لیکن اس طرف ہم آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو دین والے کام ہیں ان کو کیا نہ جائے، اور جو نہیں ہیں ان کی فضیلت اس انداز سے بیان کی جائے، اور اس طرح سے زور شور کے ساتھ اس کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے یا ان کو منایا جائے، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کئی آپ کے فرامین ہیں کہ اس ہمارے دین کے اندر کوئی بھی کوئی نئی چیز شامل کرے گا تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا، جو کوئی ہمارے اس دین کے معاملات کے اندر کوئی نئی چیز شامل کرے گا، ما لیس هو من، جو دین کے اندر نہیں ہے، فہو رد، وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے، اس کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو سیدھے سیدھے پیغام آتے ہیں نا، ہر وقت ہم سنتے ہیں۔ تو پھر کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ساری باتیں سننے کے باوجود ہم لوگ اس قدر کوتاہی کا شکار ہیں کہ کبھی کسی تہوار کو دین کا رنگ دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی پھر دنیوی اور غیروں کے رنگ بھر کر کے ہم جناب اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، گویا اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے اندر بھی خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا مال بھی برباد کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جانوں کا اور اپنا جسمانی طور پہ بھی نقصان کرتے ہیں۔ یہ تو لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ لیا۔ دین اسلام کے اندر تو یہ طریقہ ویسے ہی ممنوع ہے، یہ آتش بازی، یہ شلیاں پٹاخے، یہ فائرنگ، اس طرح کے سلسلے
جن کا نتیجہ ہی نقصان نکلتا ہے۔ یہ چیزیں جہاں بنتی ہیں وہاں بہت دفعہ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔ اب جس کی جان چلی گئی اس کے لیے پھر کیا بچا؟ وہ کس کھاتے میں گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بڑا سرخرو ہو جائے گا کہ بڑا دین والا کام کرتے ہوئے گیا ہے۔ تو یہ غیروں کی بنائی ہوئی چیزیں، غیروں کے طریقے، غیروں کے تہوار اور اس طرح سے غیروں کی مشابہت، یہ ہمارے لیے قطعی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ کچھ کھانے پینے کا بھی سلسلہ کہ ہے یہ عبادت کی رات، لیکن شغل میلہ ایسے بنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ تو شرلیاں پٹاخے چلائی جا رہے ہیں، گلیوں میں ایسے دھواں ہی دھواں اور بدبو پھیلی ہوئی ہے کہ گویا یہاں پتہ نہیں کتنا ہی اسلحہ چل گیا ہے، اور لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، گزرنے والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، وہ چیزیں پھینکی جا رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کے محلے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آخر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یوں ہی ہمارا اگر طریقہ چلتا رہا تو معاشروں کی بربادی جو ہے وہ اسی انداز سے ہوتی رہے گی کہ اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، کس کھاتے میں جاتا ہے؟ یہ کسی دین کے لیے، دین کے کام کے لیے ہے، یا اپنی خوراک کے لیے ہے، یا اپنے جسمانی طور پہ کسی فائدے کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ نقصان ہی نقصان، اپنا پیسہ جلانے والی بات ہے، لوگوں کو تنگ کرنے والی بات ہے، اور لوگوں کا نقصان کرنا، اور بسا اوقات خود اپنا نقصان کر بیٹھنا۔ یہ آتش بازی جو خالصتاً یہ گویا کہ آتش پرستی سے مشابہت رکھتی ہے، بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اب مسلمانوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو دینی رنگ دے کر کے مساجد کی حد تک، گھروں کی حد تک، اور پھر گلیوں میں، اور یہ سب کچھ سلسلہ چل نکلا ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر توجہ کرنا چاہیے کہ جو دین کی باتیں ہیں ان کے مطابق محنت کوشش کریں نا، وہاں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جو دین کی چیزیں ہی نہیں ہیں، دین کے اندر وہ معاملات ہی نہیں ہیں، ان کو اس انداز سے اپناتے ہیں گویا کہ سارا دین ہی یہی ہے۔ اسی طرح سے یہ کھانے پینے کا باقاعدہ اہتمام، وہ جناب حلوہ خوری اور ساتھ مٹھائی اور کچوریاں، یہ وہ کھانے پینے پہ پابندی تو نہیں ہے، یہ تو سارا سال جب جس کسی کا جو جی چاہتا ہے وہ کھائے پیے، پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس کو ایک خاص تہوار کے طور پہ بنا کے پیش کرنا، شاید پھر دین والوں کا بھی اس طرح سے کوئی کام چل جاتا ہے کہ چلیں ویسے تو کوئی اپنی جیب سے کچھ نکالے گا یا نہیں نکالے گا، کسی بہانے سے تو پھر کوئی کام چلے گا نا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا سلسلہ تو وقتی ہوتا ہے، کچھ کھا لیا تب بھی وقت گزر جائے گا، نہیں کھایا تب بھی، یہ نظام تو چلتا رہتا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے اگر ہم لوگ ایسی باتوں پہ توجہ کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو چلاتے رہیں گے تو یہ کوئی دین والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ خالصتاً دینی معاملات کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ، میں نے عرض کیا کہ ایام 20، 13، 14، 15 یہ روزہ ہے، کبھی ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہم تو ماشاءاللہ اس قدر دیکھیں نا سست ہیں کہ ماہ رمضان آ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ رمضان شریف آیا ہوا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس عمل کو دہرانا ہے، اس کو اپنانا ہے، یہ کتنا قیمتی موقع ہے، اس کو کیسے ہم نے اختیار کر کے اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب کبھی دیکھتے ہیں ایسے سلسلے، کوئی نہ کوئی بہانہ بس چلتا رہتا ہے، بڑی خوشی خوشی جناب، لیکن یہ جذباتی فیصلے ہیں، کچھ لمحات کے لیے ایک آدھ دن منا لینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن پورا مہینہ اور پورا سال وہ عمل جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیے، اللہ پاک کا حکم ہے، ان کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے، اور دن بدن اس کے اندر وہ کمی آتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کی بجائے ہم سست ہو رہے ہیں ان سارے سلسلوں کے اندر جو حقیقت میں کرنے والے کام ہیں۔ تو فکر اس بات کی ہونی چاہیے، معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ عبرت حاصل کریں، نہ یہ کہ ایسے لوگوں کے دیکھا دیکھی خود بھی اس راہ میں بہہ جائیں کہ ہاں جی چلو ٹھیک ہے جی سارے کر رہے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، ہم بھی ایسے چلاتے ہیں سسٹم۔ تو یہ بات انتہائی نامناسب ہے۔ ہمیں اس بات کا فکر کرنا چاہیے کہ جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور اس کا ہمیں حکم بھی دے دیا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو یہ اسلام جو دین سلامتی ہے اس کے اندر تحفظ ہے، اس کے اندر آپ کی بچت ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی۔ جو اسلام کے مطابق چلتا ہے وہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اس کو امن و سکون حاصل ہوتا ہے، تحفظ حاصل ہوتا ہے، سلامتی ملتی ہے، اور آخرت کی کامیابی وہ تو حقیقت میں زبردست قسم کی سلامتی، کیونکہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا، فقد فاز، وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو اصل میں بچ گیا، اس کو تو سلامتی نصیب ہو گئی، اور اس کو ایسا مقام مل گیا کہ اب اس کے بعد زوال نہیں ہے، اس زندگی کا ختم ہونا نہیں ہے، اس زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، آنے والے لمحات میں کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں۔ تو ایسی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، جو حقیقی اور دائمی زندگی، ایسا مقام اور ایسی جگہ جو سکون کا باعث ہے، اور جہاں جو داخل ہو جائے گا بس پھر وہ سلامت بھی رہے گا، اور سلامتی کے پیغامات اور سلامتی کی آوازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو پہنچتی رہیں گی۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور تمہارے اوپر سلامتی ہو، خوش باش رہو، اب خوشیاں مناؤ جو تم دنیا کے اندر شاید تہوار منا کے اور الٹے پلٹے کام کر کے اس عارضی سی خوشی کو تم حقیقی خوشی سمجھ بیٹھے، وہ نہیں، یہ ہے خوشی کا باعث، طبتم، خوشیاں مناؤ، خوش رہو، فادخلوها خالدین، اس جنت میں رہو، داخلہ تمہیں نصیب ہو رہا ہے اور ہمیشہ رہو گے، یہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ یعنی اس طرح کی خوشیاں، وہ اثرات اور پھر اس کا وہ رزلٹ جو نصیب ہونے والا ہے بہت قیمتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی فکر عنایت فرمائے۔ یہ دنیا کی عارضی سی رنگینیاں اور عارضی سے لمحات اور وہ بھی من مرضی کے پروگرام، یہ کوئی ہمارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے، یا یہ کوئی گارنٹی والی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایسے کام کرنے کی توفیق دیں کہ جن میں حقیقتاً مستقل باقاعدہ طور پہ اللہ پاک کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اس کے اوپر راضی ہو کر کے ہمیں انعام سے نوازنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے مطابق چلنے اور مکمل طور پر دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔